الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے۔ منگل کا دن ہمارے ہاں حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ شرفاء کتاب مثنی مولا روم کا درس ہوتا ہے، اور ابھی حکایت نمبر 144 کے 28ویں شعر تک ہو چکا تھا، تو 29ویں شعر سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور یہ اصل میں گویا کہ لفاظی کی بات چل رہی تھی کہ لفاظی انسان کرتا ہے اور لفاظی کے پیچھے چلتا ہے۔ جیسے شاعر حضرات ہوتے ہیں، وہ اپنے اشعار سناتے ہیں، لوگ سر دنتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ سر تو دنتے لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت کلام فرما رہے ہیں، تو مرا گوئی حسد اندر مبج، چی حسد آرد کسے برفوت ہیچ۔ تو مجھ کو کہے کہ میرے حسن تقریر اور شہرت مناظرہ سے حسد نہ کر۔ ارے بھائی، تو اس مناظرہ بازی میں فضول وقت ضائع کر رہا ہے، بھلے کوئی شخص کسی چیز کے ضائع ہونے پر کیا حسد کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تو خود ہی ایسا کام کر رہا ہے کہ وقت کو ضائع کر رہا ہے، تو اس وقت کے ضائع کرنا یہ جو بے عیب ہے، عیب پر تو کوئی حسد نہیں کرتا، ظاہر کسی نعمت پر حسد کرتا ہے۔ تو حضرت ان کو یہ بات سمجھاتے ہیں، ہست تعلیم حساں اے چشم و شوخ، ہم چو نقش خرد کردن برکلو۔ اے شوخ چشم، کمینے لوگوں کو تعلیم دینا ایسا ہے جیسے مٹی کے ڈیلے پر باریک نقاشی کرنا۔ بعض نسخوں میں یہ نقش خوب درجے، پہلے تقدیر پر یہ کام دشوار ہے، دوسری تقدیر پر نازیبا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کسی چیز کے قابل نہیں ہے تو ان کے اوپر اس چیز کی محنت کرنا فضول ہے۔ وہ کہ محل شناسی، مردم شناسی، موقع شناسی، یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے کسی کام کو کروانے کے لیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کام کے کرنے کے ہوتے ہیں، دوسرے کے نہیں ہوتے، تو جس کام کے ہو ان کو اس طرح استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو جو کمینے لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی تعلیم دے گا تو ایسے جیسے مٹی کے ڈیلے پر کوئی باریک نقاشی کرے۔ کوئی شرع تعلیم کن عشق و نظر، کھاں بوت کا نقش فی جرم الحجر۔ کمینوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو عشق و نظر کی تعلیم دو، جو ایسی مؤثر ہو جیسے پتھر کے جسم پر نقش جو انمٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں پر محنتیں چھوڑو، بلکہ محنت اپنے آپ پر کرو، یعنی اپنے آپ کو عشق و نظر کی تعلیم دو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایسے انمٹ نقوش چھوڑے گا جو مٹ نہیں سکیں گے۔ نفس تو باتست شاگردی وفا، غیر شد فانی کجا جوئی کجا۔ تمہارا نفس تمہارے ساتھ وفادار شاگرد کی طرح ہے، اسی کو تعلیم دو، اس کا تزکیہ و تصفیہ کر دو۔ جب تم اس کی اصلاح میں مشغول ہو گئے تو پھر غیر تمہاری نظر میں منعدم ہو جائے گا۔ اب غیر کو کہاں ڈھونڈو گے، کہاں ڈھونڈو گے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے فارسی میں مقول ہے مشہور ہے، اہل خویش بات درویش، پہلے اپنے آپ کا خیال رکھو۔ یہ اصل میں بعض دفعہ بعض چیزوں کو سمجھانے کے لیے دنیاوی مثال دینی پڑتی ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں خوب اچھی طرح آ جائے، کیونکہ دنیا کے بارے میں سارے لوگ محتاط ہوتے ہیں، اور دین کے معاملے میں سارے لوگ فیاض ہوتے ہیں۔ مل گیا تو مل گیا، نہیں ملا تو نہیں ملا، کوئی پرواہ نہیں۔ وہ فیاضی ان کے دنیا میں نہیں ہوتی، دنیا میں دو دھیلے کا نقصان ہونا تو بس پریشان ہو جاتے ہیں، اور دین میں اگر فرض بھی اڑ جائے تو پرواہ نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہے جی، ہم تو نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ہو گیا، کیا کریں۔ ہاں جی تو اس قسم کی بات ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر اسپتال میں کوئی لائن ہے، ڈاکٹر سے انسان
علاج کروا رہا ہے، اب سب لوگ لائن میں کھڑے ہیں. اس وقت اگر کوئی آ کر آپ سے اگلے لائن میں آگے کھڑا ہو جائے تو آپ اس کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. اتنی فیاضی لوگوں میں نہیں ہوتی. اس وقت آپ کہیں گے بھائی خدا کے بندے ذرا اپنے نمبر پہ کھڑے ہو جاؤ. ہاتھ پائی تک نوبت آ جاتی ہے بس. تو وہاں پر نہیں، مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا وہی فیاضی نہیں کرتے. لیکن یہاں پر کوئی بات نہیں، دوسرے اچھے ہو جائے خود جیسے بھی ہو، دوسروں کی اصلاح کریں گے اور اپنے آپ کو چھوڑیں گے. یہ بات غلط ہے. تو حضرت فرماتے ہیں تمہارا نفس تمہارے ساتھ وفادار شاگرد ہے، اسی کو تعلیم دو، اسی کا تزکیہ و تصفیہ کرو. اگر تم اس کی اصلاح میں مشغول ہو گئے تو پھر تیری نظر سے جو غیر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. تو اپنے ہی پرواہ کرے گا. تاکنی مرغیر را جب روسنی خوش را بدخو خالی میں کنی. جب تک تم دوسرے کو فاضل و قابل بنا رہے ہو اپنے آپ کو بد اخلاق اور بیکار کرتے جاؤ گے. ہاں جی، یہ بات ہے. کوئی اتنے ڈانٹے مل رہے ہوتے ہیں نا، آدمی حیران ہو جاتا ہے. لیکن بعض باتیں انسان کر نہیں سکتا. کیوں کرتے ہیں تو لوگ اس کو پھر بہت سختی کے ساتھ مائنڈ کرتے ہیں. ہاں جی، یہ جو چیز ہے مطلب آج کل بہت عام ہے. ہاں جی، دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیلت، مطلب یہ والی بات ہوتی ہے کہ جب اپنے آپ کو جان و تن سے شاگرد یعنی اس شاگرد کی تربیت پر متوجہ ہو تو خود اپنے نفس کی جوہر کاملات کے ساتھ متجلی کرنے سے غافل ہو جائے گا. اس بنا پر عام طور پر مشہور ہے کہ بچوں کو پڑھانے والا خود بچہ اور نرا گچھا رہ جاتا ہے. مدرسی کا پیشہ ہی کچھ اس قسم کا ہے کہ یہ دوسرے کے لیے زینے کمال اور اپنے لیے مائع ملال بن جاتا ہے. مدرس کی مثال ٹھیک اس اللہ کی سے جو لوگ کو دریا عبور کرا کر کمالات کی نئی سے نئی سرزمین میں پہنچانے کے قابل بنا دیا کرے اور خود ساری عمر اسی سال پر پڑھا رہے. راکم بھی اپنے ابا اجداد کی طرح عرصہ دراز تک مدرس رہا. شاگردوں کی کثیر جماعت جو سال بسال کامیاب ہو کر نکلتی اللہ قدر استعداد و حسب مساعد اسباب بڑے بڑے مراتب پر پہنچتی گئی، مگر استاد اپنی مدرسی کے مسجد سے ایک انچ آگے نہیں سرک سکا. آخر اس پیش سے مطلب ہو گئی نفرت ہوگی، استفادے دی اور تصنیف و تعریف کا قلم اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس شغل میں دل کے ولولے نکالنے کا بخوبی موقع ملا. غرض فرماتے ہیں کہ تم اپنے دریا علم کو شاگردوں پر بہاتے رہو گے تو ایک دن یہاں خاک اڑنے لگے گی. بہتر یہ کہ اپنے آپ کو دریا ہادیت سے ملا دو. یہ واقعی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو جذبہ ہے وہ ضروری ہے. مجھے ایک بزرگ ہے وہ جو نام مجھے اس وقت یاد نہیں رہا، لیکن ہوا یہ کہ ان کا ایک مرید تھا جو ایک بہت بڑے عالم کا شاگرد تھا. غالباً شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ کا مرید غالباً. تو ظاہر شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ جو بھی بزرگ تھا ان پہ ہر وقت حال طاری ہوتا تھا، اور حال طاری ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ ایسے حوال ہو جاتے ہیں جس کو ہم لوگ رکھ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تو ایک حال ہوتا ہے. تو بعض لوگ جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ذرا موقع مل جاتے ہیں تو باتیں بھی بنا لیتے، کچھ سچ کچھ جھوٹ، سنی سنائی بہت ساری باتیں نکل آتی ہیں. تو ایسا ہوا کہ ایک دن اس مدرس نے یعنی جو عالم تھے جو جن کا یہ شاگرد تھا اس سے کہا کہ تم مطلب کہاں سے آتے ہو؟ اس نے کہا میں وہاں سے آتا ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں. نے کہا اچھا وہ جو ناچتے ہیں؟ ہاں جی. تو حضرت کو مطلب ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں پیر آپ کے بارے میں، لیکن استاد تھے تو استاد کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. تو جب اپنے شیخ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کو یہ بات بتائی کہ اس طرح بات ہوئی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جو بات اس نے کی ٹھیک ہی کی ہے، بس اس کو یہ بتا دو ہاں ہاں وہ جو ناچتے ہیں وہ صرف ناچتے نہیں نچاتے بھی. وہ صرف ناچتے نہیں نچاتے بھی. بس وہ اگلی دفعہ جب گیا تو جیسے شیخ نے کہا تھا تو ان کو یہ بات بتائی کہ میں نے اس طرح بات کی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک کہتے ہیں، بس ان کو کہے کہ وہ صرف ناچتے نہیں نچاتے بھی. بس یہ بات سننی تھی کہ ان پہ بھی حال طاری ہو گیا.
اور اسی طرح وہ چلتے اور شیخ کے پاس پہنچ گیا اور مرید ہو گیا اور پھر بعد میں ان کا خلیفہ بھی بن گیا. مقصد یہ ہے کہ یہ بات ہوتی ہے کہ بعض لوگ یعنی ٹھیک ہے یہ جو علم والی لائن ہے بہت اہم لائن ہے, یہ کمزور لائن نہیں ہے. مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اس کے بارے میں فرماتے ہیں علم کی عظمت ہے بہت بڑی. سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ عالم کی ویلیو اس وقت بھی ہوتی ہے جب وہ عمل نہیں کر رہا ہو, اور شیخ کی ویلیو صرف اس وقت ہوتی ہے جب وہ عمل کر رہا ہو, کیونکہ شیخ سے انسان عمل سیکھتا ہے اور عالم سے علم سیکھتا ہے. تو عالم کے پاس علم تو اس وقت بھی ہے جب وہ عمل نہیں کر رہا, کیونکہ اس سے عمل کا مطالبہ تو ہے نہیں. اس سے مطالبہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا, آپ تو اس سے عمل کا مطالبہ نہیں کر سکتے, آپ کا معاملہ تو نہیں ہے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. تو جو عالم ہے مثال کے طور پر ایک کافر ہے, اس کو مطلب آپ کے فقہ کا علم ہے, تو آپ کو اگر وہ آپ کے نماز کے مسائل بتا دے گا تو ظاہر ہے آپ اس پر عمل کر سکتے اگر وہ مسائل صحیح ہوں, کیونکہ ظاہر مطلب وہ تو اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے, اس کا تعلق عمل کے ساتھ تو نہیں ہے. علم تو آپ کتاب سے بھی حاصل کر لیتے. مطلب جملہ مترجم ہو گیا, لیکن یہ والی بات میں سمجھ سکتا ہوں کہ عالم کی ویلو بہت زیادہ ہے علم کی وجہ سے, اور علم اس سے حاصل کرتے ہیں اغیار. اب میرے خیال میں بات اب انٹریکٹ ہو رہی ہے. علم اس سے کون حاصل کرتے ہیں؟ اغیار, یعنی دوسرے. تو دوسروں کو تو فائدہ ہو رہا ہے, دوسروں کو اس وقت بھی فائدہ ہو رہا ہے جب وہ اس پر عمل نہیں کر رہا. خود اس کو اس وقت فائدہ ہوگا جب اس پر عمل کر رہا ہوگا. تو جو اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے وہ تو عمل کے مطابق ہے. ہاں جی, وہ عمل کے مطابق ہے, اور جو اس کا دوسروں کے ساتھ معاملہ ہے وہ علم کے مطابق ہے. تو وہ اگر علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے, سبحان اللہ, بہت بڑا کام ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اس لحاظ سے اس کی بڑی قدر ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو پھر بھی اس کی بڑی قدر ہونی چاہیے. ہاں جی, لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا عمل کرتے ہو کتنا نہیں کرتا, اس صورت میں عین ممکن ہے کہ وہ دوسروں کو بنا رہا ہو, خود اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہو. ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہی مطلب حضرت فرما رہے ہیں, جس کے لیے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھنی پڑی کہ اصل میں حضرت علماء کے خلاف نہیں ہے, صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ علماء کو بھی فائدہ ہو جائے. مطلب صرف دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائے بلکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے, کیونکہ حضرت خود بھی عالم تھے نا, تو خود بھی حضرت انہی چیزوں سے باہر آ کے مطلب شمس تبریز رحمۃ اللہ کے پاس گئے, اور پھر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے جو اللہ نے ان کو دلوایا تو اس کا یہ حال تھا کہ خود حضرت فرماتے ہیں مولوی, یعنی دیکھو یہاں پر بھی عالم کی بات ہے, مولوی ہرگز نشد مولائے روم, مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلامی شمس تبریز نشد, جب تک شمس تبریز کا غلام نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ علماء کو فائدہ تب ہوگا جب وہ اپنی اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہوں گے, اس کا فائدہ تب ہوگا. ہمارے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بہت بلند فرمائے, بہت احسانات ہیں ہمارے اوپر حضرت کے, بہت زیادہ احسانات ہیں. تو حضرت کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی آخری عمر میں کہ مدارس سے جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں, طلبہ فارغ ہو رہے ہیں, وہ پھر اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. چونکہ پہلے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ طالب علموں کو بیعت نہیں کرتے تھے, اس وجہ سے کہ دو کام بیک وقت کرنا مشکل ہوتے ہیں. اگر کتاب کی طرف وہ توجہ نہیں ہے تو کیسے پڑھے گا؟ تو یہ مطلب گویا کہ اس وقت میں جب وہ طالب علم ہو کتاب کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے, تو اس وجہ سے وہ بیعت نہیں کرتے تھے کہ اگر وہ ان اذکار و اشغال میں مشغول ہو گئے تو ممکن ہے کتاب سے جوشا, کیونکہ اس میں ابتدا میں تھوڑا سا اس قسم کے احوال آتے ہیں کہ بالکل سب کچھ چھوٹ سکتا ہے تو نقصان ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ حضرات وہ نہیں بیعت کرتے طالب علموں کو.
لیکن بعد میں یہ حالت ہو گئی کہ چونکہ ایک علم کا بھی تو ایک بہت بڑا مقام ہے نا، جس میں نے ابھی عرض کیا، علم کا تو بہت اونچا مقام ہے. اب اس اونچے مقام کی وجہ سے جس وقت ایک طالب علم فارغ التحصیل ہو جاتا ہے تو علماء کے صف میں شامل ہو جاتا ہے اور لوگ ان کو عالم کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک مقام ہے. اس مقام پر بعض لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ حاصل ہو گیا. نتیجتاً وہ اس تزکیہ والی چیز سے رہ جاتے ہیں. اب تزکیے سے رہنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو خوبی کی ہیں وہ ممکن ہے کہ نقصان میں بدل جائے. آج کیونکہ ان کا خیر بھی متعدی ہے، ان کا شر بھی متعدی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ وہ والی چیز آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ ہم جب بیعت نہیں کرتے تو بعد میں یہ ہاتھ نہیں آ سکتے. تو اس وجہ سے حضرت جا کر محتممین سے ملے، خطوط بھیجے علماء اکرام کو، محتمم حضرات کو، کہ خدا کے لیے اپنے طالب علموں کو ہی اس وقت اس طرف متوجہ کرنا شروع کر لے، ورنہ پھر بعد میں یہ اس طرف نہیں آئیں گے. داغ بیل اس وقت پڑ جائے، پھر تکمیل بعد میں ہو جائے، لیکن شروع تو اس وقت ہو جائے نا. کم از کم ابتدا تو کم از کم ادھر ہو جائے، کیونکہ ظاہر کم از کم اتنا فائدہ ان کو اس وقت تک ہو چکا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو باوجود اس کے کہ علم دین کا خادم سمجھیں، لیکن ساتھ ساتھ تزکیے کے لیے بھی اپنے آپ کو گویا کہ ذمہ دار سمجھیں گے. نتیجتاً بعد میں تکمیل کے بعد این ممکن ہے کہ وہ وقت لگائے، اور یہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے کہ وقت بعد میں لگائے اور جو ہے نا صحبت صالحین اختیار کر لے، کیونکہ بغیر اس کے وہ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کے کام نہیں آتا. خود کام نہیں آتا، دوسروں کے کام آتا ہے لیکن خود اپنا کام نہیں آتا، کیونکہ ظاہر مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ فائدہ پھر نہیں ہوتا. متصل چوشو دلت با آدن ہی بگو مہر اس خالی شدن. جب تمہارا دل اس دریا احادیت سے مل گیا تو دل کو کہہ دو، خبر دور خالی ہونے سے اندیش نہ کرے. یعنی فیضان غیب کی انتہا نہیں ہے. اچھا، یعنی اگر تمہارا دل دریا احادیت کے ساتھ مل گیا، یعنی اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق ہو گیا، تو پھر دوری کا اندیشہ نہ کرو، کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ کا فیضان ہر وقت جاری ہے، اس کا کوئی انتہا نہیں ہے. امر کل زاں آمدست راستین کم نمے خواہد بگو دریاست این. اے راست رواسی، اس لیے تو کل کا حکم ہے کہ کہہ دو یہ کلمات الہیہ ایک دریا ہے جو کم نہیں ہوں گے. یعنی کو کہ اشارہ اس طرف ہے، کل لو کان البحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولجنبی بسلی مددا. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کی باتیں یہ تو ختم نہیں ہوگی، یہ تو چلتی رہیں گی. یہ تو اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی آپ اپنا تعلق بڑھائیں گے تو بڑھتا رہے گا. اس میں کوئی ظاہر اس میں بات نہیں کہ بس اس کے بعد ختم ہو جائیں گی. انصتو یعنی کہ آبت را بلاغ ہی تلف کم کن لبی خشکست باغ. پھر حکم آیا کہ خاموش ہو، یعنی خبردار اپنے فیضان غیب کے پانی کو فضول ضائع نہ کرو، کیونکہ تمہارے نفس کا باغ خشک ہے، اس کو سرسبز کرنے کے لیے اس پانی کی ضرورت ہے. پھر حکم آیا ہے کہ خاموش رہو، یعنی خبردار اپنے فیضان غیب کے پانی کو فضول ضائع نہ کرو، کیونکہ تمہارے نفس کا باغ خشک ہے، اس کو سبز کرنے کے لیے اس پانی کی ضرورت ہے. وہی والی بات ہے کہ تم وقت سے پہلے ذرا باتیں شروع نہ کرو، کیونکہ این ممکن ہے کہ تم اپنے آپ کو خالی چھوڑ دو اور اپنے آپ کو فائدہ نہ پہنچاؤ، دوسروں کو فائدہ پہنچانا. وہی مضمون مطلب وہ سلسلہ چل رہا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس طرف اشارہ ہے. ای سخن پایان ادار دے پدر، ای سخن را ترک کن پایان اگر. اے بزرگوار اس بات کی تو امتحان، اس بات کو چھوڑ نتیجہ دیکھو. غیرتم آیت کے پیشتر بیستن بر تمی خندند و عاشق نیستن. کل مجھے غیرت آتی تمہاری تقریر سننے والے تمہارے سامنے استہزاء کھڑے ہو جاتے ہیں، تم پر ہنستے، اور وہ تمہارے مشتاق نہیں. بس تم اس شغل کو چھوڑ دو، کیوں نہ حق جگنسائی کراتے ہو. مطلب تم سمجھتے ہو کہ یہ میرا یعنی مطلب یہ تقریر سے متاثر ہو رہے ہیں اور یہ بہت مطلب مجھے توجہ دے رہے ہیں،
حالانکہ وہ آپ کے اوپر ہنس رہے لیکن آپ کو ان کی ہنسی سمجھ نہیں آتی. ہاں جی، آپ کو ان کی ہنسی یعنی عاشقانہ در پسی پردہ کرم بہر تو ناراض زنا بی دم بدم. تیرے مشتاق و شفیق تو وہ جو رحم و کرم کے پردے کے پیچھے ہے، تم ان کو اپنے لیے دم بدم نعرہ مارنے اور رونے والے دیکھ لو. تم عام تماشائی کو اپنا خیرخواہ نہ سمجھ بلکہ تمہارا خیرخواہ ہے جو تمہاری اس حالت پر متاثر ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، حضرت نے بہت بڑی بات بتائی جو ہمارے حال کے مطابق ہے. یہ ہمارے گاؤں میں غیر میں، شہروں میں بھی خیر ہے لیکن گاؤں میں یہ چیز زیادہ ہوتی. یہ مولویوں کے مناظرے لوگ اس طرح دیکھتے ہیں جس بٹیروں کی لڑائی دیکھتے ہیں. ہوتے ہیں نہیں اس طرح، شوق ہوتا ہے. باقاعدہ وہ ایک دوسرے کو سناتے فلو مولوی نے تو یہ کہا، بالکل اس طرح کہا، یہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. وہ لوگ مزے لیتے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ساتھ ہیں. بھائی وہ اپنے نفس کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ کدھر ہے؟ آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کا تو مذاق اڑا رہے ہیں کیونکہ دو ہے نا، تو ایک پارٹی کا رزق کا مذاق اڑا ہے، دوسرا پارٹی کا مذاق تو اڑا ہے، مذاق تو اڑ رہا ہے نا. تو یہ ملکت کہتے تمہارے خیرخواہ تو وہ ہیں جو تمہاری اس حالت کو دیکھ کر تم پر افسوس کرتے کہ اپنی انرجی کدھر ضائع کر رہے ہو. آپ حیران ہو جائیں گے. میں تو اتنی چیزوں میں نہیں پڑتا لیکن افسوس یقیناً ہوتا ہے کہ مناظر آج کل کیسے ہیں. مناظر آج کل ایسے ہیں کہ اگر کوئی جیت جائے نا تو وہ تو خیر جیت جائے گا، لیکن جو ہار جاتا ہے وہ بھی ایسے شور کرتا ہے جیسے وہ جیت گئے. اور اگر وہ کوئی ہارنے والا ہو تو سب سے زیادہ شور اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کو ہمارے ہار کا پتہ نہ چلے. اور بہت زیادہ شور شرابہ وہ کرتے ہیں اور عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بات کون سی ہوئی ہے. یعنی اگر وہ سمجھنا بھی چاہتے تو نہیں سمجھ سکتے کہ آخر بات کون سی ہوئی ہے، کیونکہ ہر بات کو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے حماد سے کہا کہ مناظرہ نہ کیا کرو. ہم جب مناظرہ کرتے تھے تو اس میں ہمارا یہ ہوتا تھا کہ قسم، یعنی جو ہمارا مخالف فریق ہے اس کی زبان سے اللہ کرے کوئی ایسی چیز نکل جائے جو ہمارے بات کی غلطی کو ثابت کرتا ہو تاکہ ہم اسے رجوع کر اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو ہم تو مناظرہ اس لیے کرتے تھے. آج کل یہ مناظرہ اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی بات منہ سے ان کی غلط نکل جائے تاکہ ہم اس کا رد کریں. تو حضرت تانوی نے فرمایا کہ آج کل اس سے بھی حالت خراب ہو گئی ہے. آج کل تو لوگ اس لیے مناظرہ کرتے ہیں کہ وہ چاہے صحیح کیا غلط کیا اس کو غلط کہنا تو ضرور ہے، مخالف کو غلط کہنا تو ضرور ہے. اور یقین جانے بعد ایمانیات کی باتیں ہوتی ہیں. اب اگر اس کا آپ نے غلط رد کر لیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بہت خطرناک بات ہوگی. تو حضرت نے فرمایا مجھے مناظروں سے اس لیے نفرت ہو گئی کہ میں اب مناظروں میں نہیں پڑھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی مناظروں میں لوگ نہیں سمجھتے. جب بھی کوئی سمجھے گا تو اس وقت سمجھے گا جب وہ سوچنے کے لیے تیار ہوگا، جب وہ کچھ سمجھے گا کہ مجھے آخرت درست کرنا ہے اور خود سوچنا شروع کر لے گا تو پھر وہ جب پوچھے گا تو اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ صحیح بات کون سی اور غلط بات کون سی. جس وقت مخاصمت اور مخالفت کا میدان ہے اس وقت تو انسان کی غلطی جو ہوتی ہے اس غلطی پر انسان ڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی جتنا جتنا آپ اس کو دباتے جائیں وہ مزید اس پہ سخت ہوتا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت زبردست دلیل لے لی، اسی زبردست دلیل کا انکار کر کے وہ کدھر پہنچے گا اگر وہ آپ کی بات صحیح ہے، یار اور خراب ہو جائے گا. عاشقان غیب باش، عاشقان پنج و روزہ کم تراش. تم ان غیبی عاشقوں کے عاشق بنو، 5 دن کے لیے آدھی عاشق بھیجنا نہ کرو. مطلب تم جو اپنے بارے میں جو سوچنے والے ہیں کہ کاش یہ راہ راست پر آ جائیں، ان کے بارے میں تم مطلب ان کے عاشق بن جاؤ، ان سے کچھ استفادہ کرو. کہ بخوردن بخود جذبئی سالہا ذیشاں ندیدی حبے. جو ایک کشش کے فریب سے تم کو چھر گئے اور برسوں تم نے ان سے ذرا بر کوئی ظاہری معنی فائدہ نہ دیکھا.
چند ہنگامہ نہیں برائے عام، کام جستی بر نہایت ہیچ کام۔ تم کہاں تک عوام کے راستے اپنے حسن بیان و خوبی تقریر کے ہنگامے برپا کرو گے؟ تم نے اس سے مراد طلب کی مگر کوئی مراد بر نہ آئی۔ یعنی یہ کامیابی کا راستہ نہیں کہ تم لوگوں کے مطمئن کرنے کے لیے بیان کیا کرو اور حق اور باطل کی پرواہ نہ کرو، یہ بات غلط ہے، بلکہ تم حق بیان کرو، چاہے اس کو کوئی تعریف اس کی کرے چاہے اس کی کوئی تعریف نہ کرے۔ مطلب خواہ یعنی لوگوں سے اپنی تعریف سننے کے لیے جو آپ وہ باتیں کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، جس وقت وہ غالباً کانپور میں استاد تھے، تو کانپور والے حضرات جو تھے یہ معقول ہی تھے زیادہ تر، اور دیوبند میں زیادہ تر منقولات کی بات ہوتی، دینیات کی بات ہوتی تھی، یعنی معقولات تھے مطلب ظاہر ہے، لیکن معقولات یعنی تابع ہوتے تھے، جبکہ کانپور وغیرہ میں یہ چیزیں زیادہ تھی معقولات۔ تو یہ معقولات کا معاملہ ایسا ہے جس میں فلسفہ اور یہ منطق اور تمام چیزیں آتی ہیں، یہ ایسی تعلی والی چیزیں ہیں کہ جن کو یہ آتی ہے نا تو وہ اپنے آپ کو بہت اونچا عالم سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تعلی ان میں بہت زیادہ آ جاتی ہے اور وہ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ نتیجتاً جب وہ کسی کی تقریر سنتے ہیں تو اگر ان میں وہ چیزیں نہ ہوں تو پرواہ نہیں کرتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ذرا تھوڑا سا باادب ہوگا تو اتنا کہہ دے گا، یہ چیزیں تو سب کو معلوم ہے، یعنی یہ جو باتیں کر رہے تو بھائی تو نماز روزے کی باتیں کرے تو سب کو معلوم ہے، بھائی کوئی ذرا گہری بات کرو نا۔ تو گہری بات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بلکہ اگر میں کہوں یہ ہمارے مکتوبات شریف کا جو باتیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، لیکن اگر کوئی اس میں صرف گہری باتیں ہی تلاش کرے، وہ جو آسان باتیں جو کام کی ہے جیسے یہ ہے، اس کو چھوڑ دیا کرے تو کیسے ہوں گے؟ یعنی مکتوب سب کو سمجھ میں آ سکتا ہے نا، مطلب اس میں کوئی درمیان میں پیچیدگی نہیں ہے، براہ راست باتیں ہیں، لیکن ہے کام کی باتیں۔ خود حضرت فرماتے ہیں کار این است اور باقی ختم، کچھ نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کار این است ہیچ، ہاں مطلب کام تو یہ ہے اور باقی اس کے علاوہ تو سارا کچھ بھی نہیں۔ اب حضرت خود بالکل سادہ ترین باتیں ہیں، ہاں جی، وہ کر کے کہتے کام یہ ہے اور باقی سارے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں ذرا وہ فنا و بقا کی تفصیلات اور یہ وحدت الوجود و وحدت الشہود ان کی باتوں کے پیچھے پڑھ کے ان باتوں کو چھوڑ دوں کہ یہ تو سب کو آتی ہے، یعنی اس کا میں قدر نہ کروں تو کیا کدھر چلا جاؤں گا؟ تو یہ بعض لوگوں میں ذرا اس قسم کی چیز پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نہیں کہ وہ بھی کام کی چیزیں ہیں، لیکن وہ کام کی چیزیں اس کے لیے ہیں، اس پہ آنے کے لیے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ تو راستے کی بات ہے، حضرت فرماتے ہیں وہ تو راستے کی بات ہے، تو آپ راستے میں کھڑے رہیں گے ہمیشہ کے لیے، آخر اپنا منزل طے نہیں کریں گے۔ تو یہ بات اس میں تو حضرت فرماتے کانپور میں حضرت شیخ الہند رحمۃ سے تشریف لائے، شیخ الہند رحمۃ کو دعوت دے دی گئی بیان کرنے کی، بہت بڑے عالم تھے، دنیا بھر میں مشہور تھے۔ حضرت نے بیان شروع کے درمیان میں کوئی معقولی بات آ گئی تو اس پہ حضرت نے اپنی طرف سے دلائل دینے شروع کیے، کیونکہ دلائل تو حضرت کے پاس آتے ہوتے پڑی تو یہ باتیں ہوتی تھی۔ اب یہ جو معقولی لوگ تھے وہ بالکل سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا بیکار باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جس وقت انہوں نے یہ باتیں شروع کی تو قریب آ گئے، یہ تو کچھ ہمارے کام کی باتیں بھی شروع ہو گئی۔ اب قریب بات آئے تو کہتے میرے دل میں آیا حضرت فرما رہے کہ اب ان کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے حضرات ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ تنگ کیا ہوگا نا حضرت کو بہت زیادہ، ہمارے حضرات تو ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے بات مختصر کر کے بس بیٹھ گئے۔ میرے دل پہ بہت زیادہ چوٹ لگی، میں نے کہا یا اللہ، جب کام کا وقت آ گیا تو حضرت نے بات چھوڑ دی، یہ کیا وجہ ہو گیا؟ تو کہتے بعد میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت جب بات کرنے کا وقت آ گیا تو آپ نے بات اس طرح جلدی ختم کر دی۔
حضرت نے آہستگی سے کہا یہ میرے دل میں بھی آ گیا تھا، یہ میرے دل میں بھی آ گیا تھا. یعنی گویا کہ یہ دل میں بات آنا اور فوراً اپنی طرف متوجہ ہو گیا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میں بات کس لیے کر رہا ہوں. اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، یا اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے. تو جس چیز میں خطرہ تھا اس سے اپنے آپ کو بچا لیا. وقت صحت جملہ یارند و حریف، وقت درد و غم بجز حق و الیف. تندرستی سب دوست، تندرستی میں سب دوست اور یار ہے، درد و غم کے وقت حق تعالیٰ کے سوا کون الفت رکھتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اکثر لوگوں کو جب نعمتیں ملی ہوتی ہیں اس وقت لوگ ظاہر ان سے حاصل کرنے کے لیے قریب ہوتے ہیں، اور جس وقت ان کو خود ضرورت پڑ جاتی ہے پھر اس وقت ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں. یہ چیز جوئے میں بہت زیادہ نظر آتی ہے. یہ جوا نہیں وہ کھیلتے لوگ، تو ہم بچے ہوتے تھے نا تو یہ باقاعدہ لوگ جوئے کھیلتے تھے، یعنی وہ نہیں ہوتے تھے، مختلف قسم کے جوئے ہوتے ہیں. تو اس میں جس وقت وہ جیت رہے ہوتے نا تو بہت سارے طفیلی کڑے ہوتے تھے، جی میں نال دو دا میں نال دو، تو ظاہر وہ تھوڑا تھوڑا وہ تقسیم کر لیتے تھے. لیکن جس وقت وہ ہار رہے ہوتے تو ہارنا اپنا ہوتا تھا، ہارنے میں کوئی شریک نہیں ہوتا تھا، جیتنے میں بہت سارے لوگ شریک ہو جاتے تھے. یہ بات ہے. وقت درد و غم بجز حق ہی چکس، خود نباشد مرترا فریاد رس. درد و غم کے وقت حق تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تمہارا فریاد رس نہیں ہوگا. انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ. جس وقت انسان ٹوٹ جاتا ہے اور کسی کو بھی اپنا ہم نوا نہیں پاتا، دوست نہیں پاتا، اس وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے اس کو کہ میں ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ انسان کو جب یاد آتا ہے تو اللہ، اسی وجہ سے جو مصائب و تکالیف بھیجے جاتے ہیں اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ لوگ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، کیونکہ اس میں باقی لوگ ہٹ جاتے ہیں. یعنی جو خوشامدی اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، تو صرف گویا کے سامنے اللہ پاک ہی رہ جاتا ہے. تو یہ بات ہوتی ہے. حضرت تانوی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اپنے آواز میں اس طرح کہ ایک شیخ تھے، ان کے ساتھ مریدین تھے. ایک شیخ کے بارے میں حضرت کو الہام ہوا کہ ان کی تربیت ایک خاص طریقے سے کرنی ہے، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مریدوں کو کہہ دیا کہ 1 یا 2 مرید روزانہ ان کے ساتھ لڑ کے تعلق ختم کر لیا کرے کسی بہانے. ہاں جی. تو بس باری باری مطلب ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ بات ہو جاتی. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، تو اس قابل نہیں کہ تیرے ساتھ بات کیا، میرے ساتھ بات نہ کر. ہاں جی. بس ان کو ہٹا دیتے. تو وہ کہتے ہیں چلو میں تو شیخ کے لیے آیا ہوں، شیخ کے ساتھ ہوں، باقی لوگ میرے ساتھ کیا کام ہے، چھوڑو. ہاں جی. تو مطمئن کہا مطلب اس میں کوئی نہیں. پھر روزانہ بلے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر حتیٰ کہ سارے ختم ہو گئے. اب ان کے پاس صرف اپنے شیخ ہی رہ گیا اور کوئی نہیں تھا. ایک دن شیخ کو بھی حکم ہو کہ تو بھی ان کے ساتھ ایسا کر. تو کسی بات پر شیخ نے اس کو لتاڑا اور کہا کہ یہ تو ہی اس طرح ہے، ورنہ سارے لوگ غلط ہیں جو تمہارے ساتھ الجھتے، آخر تیرے کے اندر کچھ گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے جو ہے مطلب تجھ سے سارے لوگ ہٹ رہے، نکل جائے یہاں سے. تو اس کو خانقاہ سے نکال دیا. جب اس کو خانقاہ سے نکال دیا تو اس نے کہا کہ میں اب تو اللہ ہی ہے، اب تو شیخ بھی نہیں رہا، اب تو اللہ ہی ہے. تو جا کر مسجد وضو کر لیا اور بس نماز پڑھنا شروع کر لیا. نماز میں اتنا گریہ طاری ہو گیا کہ سجدے میں پڑے رونا شروع کیا، اللہ اب تو اب تیرے یہ آسرا ہے، اب تو میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک شیخ تھا اس نے بھی نکال لیا، اب میں کدھر جاؤں، تو میں تیرے دل پر آیا ہوں، تو مجھے نہ نکالو. اس طرح مطلب لگا ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. شیخ کو الہام ہو گیا کہ اب اس کا کام ہو گیا، اب جاؤ اس کو بشارت دے دو. تو شیخ اپنے سارے مریدوں کے ساتھ آیا، ان کو کہا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرما لیا، اب ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں بھی قبول فرمائے. ہاں جی. تو بعض لوگ کو اس طرح دلواتے ہیں، یعنی کسی طریقے سے لوگوں سے وہ کروا دیتے ہیں، مطلب جس کو کہتا ہے نا. اس لیے حضرت نے بھی فرمایا تھا کہ آج کل کے دور میں
آج کل کے دور میں تارک الدنیا، حضرت خواجہ مظہور رہو سے فرمایا تھا، آج کل تارک الدنیا ہونا بڑا مشکل ہے. تو فرمایا جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتے اس کو متروک کو دنیا بنا دیتے ہیں کہ دنیا اس کو ترک کر دیتے، اس کو متروک کو دنیا بنا دیتے. تو یہ بات ہے کہ یہاں پر بھی کہ وہ درد و غم کے وقت حق تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تمہارا فریاد رس نہیں ہوگا. پس ہما درد و مرض را یاددار چوں ایازی پوستیں گیر اعتبار. پس تم اس درد بیماری کو یاد رکھو جس میں تمہارا تعلق تعالیٰ کے ساتھ تازہ رہا. ایاز کی طرف پوستین سے عبرت حاصل کرو. پوستیں حالت دردی تو است کہ گرفتہ است یاد آرا بدست. پوستین وہ تمہارے درد کی حالت ہے جس کو ایاز نے ہاتھ میں لیا. جس طرح ایاز پوستین کو ہاتھ میں اٹھا کر اپنی سابق حالت کو یاد کرتا تھا، اس طرح تم بھی اس درد کو یاد کر کے اپنے تعلق باللہ کو یاد کو تازہ کیا کرو. یعنی حضرت نے وہ پوستین والا واقعہ جو بیان ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کر لیا کہ وہ اپنے پرانے کپڑوں کو، پوستین کو یاد کرتے تھے کہ تاکہ تکبر مجھ میں نہ آئے، عجب مجھ میں نہ آئے. جو مقام اللہ نے مجھے دیا ہے کہیں اس پہ نظر نہ ہو، تو مجھے اپنی حالت یاد ہو تاکہ میں ٹھیک ٹھاک رہوں. تو اس طرح مطلب تم بھی اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اس ذریعے سے بنا دیا کرو کہ جب تیرا کوئی نہیں تھا تو وہ تھے. ہاں جی، جب تیرا کوئی نہیں تھا تو وہ تھے، اور جب تیرا کوئی نہیں ہوگا تو وہی ہوگا اگر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو یعنی رکھے گا تو اللہ تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے گا. مطلب جو ہے نا وہ من جس کو کہتے ہیں نا، مطلب یعنی کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. من کان للہ کان اللہ له. تو جو اللہ کا ہو گیا وہ اللہ اس کا ہو گیا. دفتر پنجم میں صدوم حکایت نمبر 145. بعض جواب کافر جبری مومنس سنی را ومن کردن از اسرار کے مادہ اشکال را نبر اللہ عشق ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. پھر کافر جبری کا مومن سنی کو جواب دینا اور مولانا کا بار بار جواب سوال سے منع کرنا تھا، کیونکہ شبہات کی مادہ کو صرف عشق ہی ظاہر کر سکتے ہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہے اسے دیتا ہے. کیلو کال زیادہ تر نہیں چلتا، کیلو کال زیادہ تر نہیں چلتا. کیلو کال کا تعلق زیادہ تر ذہن کے ساتھ ہے، عقل کے ساتھ ہے، اور عشق جو ہے مطلب اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل بادشاہ ہے. تو جب تک دل مائل نہ ہو اس وقت تک عقلی باتیں تم جتنی بھی کرو گے اس سے شبہات پیدا ہوں گے، اشکالات پیدا ہوں گے. اشکالات کا جواب دو گے تو مزید اشکالات پیدا ہوں گے. یہ سارا ہوگا. اس کے اندر کچھ ایسا کام کرو کہ اس کے اندر وہ عشق کا مادہ پیدا ہو جائے. جب عشق کا مادہ پیدا ہو جائے گا تو تم ضروری نہیں کہ تم بات کرو، بغیر بات کے بھی کام ہو جاتا ہے، بغیر بات کے بھی کام ہو جاتا ہے. ہمارے خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا نا کہ حضرت آپ بھی کچھ بیان فرمائے. کسی مدرسے میں غالباً کسی نے کہا تھا حضرت طالب علم ذرا سنانے کے ذرا شائق ہوتے ہیں، تو آپ اس طرح خاموش بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو اگر آپ بھی کچھ بیان فرما رہے تو اچھا ہوگا. ہاں جی. تو حضرت نے فرمایا جن کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوتا ان کو ہمارے تقریر سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو خاموشی سے فائدہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہو جائے قلباً عاشق کی صورت میں، تو ان کو دلائل دینے کی ضرورت پھر نہیں ہوتی. ان کو پھر بس اللہ کھینچ لیتا ہے. وہی والی بات ہے. کافری جبری جواب آغاز کرد کی آزا آج شدہ بیچارہ مرد. کافر نے جبری نے جواب دینے شروع جسے وہ بیچارہ مرد سنی آج جا گیا. لیک گر من آ جوابا تو سوال جملہ گویم کے با بما نمزی مقال. لیکن وہ تمام سوال جواب بیان کرنے لگوں تو اس تقریر سے قاصر رہ جاؤں جو میری اصل مقصود ہے. زامو ہم تر گفتنی با ہستما کے بدا فہمی تو ہم بے یا بد نشاں. کیونکہ ہمارے پاس جبری کے جوابات سے زیادہ اہم باتیں ہیں جس کی بدولت تمہارا فہم تحقیق حق کی طرف بخوشی نشان پائے گا.
لہٰذا ہم جبری کے بات چھوڑ کر انہی کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. اندک گفتی مزا بحث اے قتل اندک پیدا شود قانونی کل. اے حریف ستمگار اس بات سے کس قدر بیان کر دیا ہے اور قدر قلیل سے کل کا اندازہ معلوم ہو جاتا ہے. پس ہم لوگ کی جبری اس طرح بک کرتا جائے گا اور اسی قسم کے جواب اس کو دیے جائیں گے. درمیان جبری و اہل قدر ہم چنی بحثستتا حشر اے پسر. اے عزیز جبری و قدری کے مابین اس طرح قیامت تک بحث جاری رہنے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تقدیر کا مسئلہ ہے اور تقدیر کے بارے میں حدیث شریف میں تفصیل میں جانے سے منع کیا گیا. اس میں اجمال کا بیان ہوتا ہے، تفصیل کا بیان نہیں ہوتا. تو اگر اس بات میں ہم آگے چلتے ہیں تو بات تقدیر تک جاتی ہے. اس وجہ سے پھر جو باتیں نہیں کرنی ہوتی وہ کرنی پڑ جاتی ہے. تو پھر کیا کریں؟ چپ رہنا چاہیے. تو حضرت اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں اس سے مطلب مجتنب رہنا چاہتا ہوں کہ خواہ مخواہ اس بات کو میں آگے بڑھاؤں، وہاں تک پہنچاؤں، تو اس سے کیا فائدہ؟ اس سے تو نقصان ہی ہوگا. تو لہذا بجائے اس کہ میں اس کو اس طرف نہ لے جاؤں کہ جس سے اس کو فائدہ ہو. چوں بروش و شان ابودے در جواب پس رمی دندے ازاں راہ تباب. جب ان کو اپنے حریف کی جواب کے بحث کے پندے سے باہر نکلنے کی راہ نہیں ملتی تو اس ہلاکت کے راستے سے بھاگ جاتے اور اپنے مذہب کا نام نہ لیتے. چونکہ مقضی بدھ رواج آ روش می دہد شاں از دلائل پرورش. چونکہ اس گمراہان روش کا رواج، سبحان اللہ، دیکھیں نا بات آ گئی ہے. چونکہ اس گمراہان روش کا رواج پانا تقدیر الہی میں فیصل شدہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس روش کو دلائل سے پرورش دیتا رہتا ہے. ان گمراہ فرقوں کو قلوب میں دلائل القاء فرما دیتا ہے. ہاں جی، اللہ اکبر. تان گردد ملزم از اشکال خصم تاب ود محبوب از اقبال خصم. تاکہ وہ حریف کی شبہات پیش کرنے سے لاجواب نہ ہو، تاکہ وہ حریف کے مقابل میں ڈٹ جانے سے حق سے محبوب و محروم رہ جائے. القاء دلال میں حکمت کو اپنے مذہب باطل پر قائم رہے اور اس میں یہ مشیت ہے کہ قبول حق سے محروم رہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے اتنی بڑی ہستی کی ناقدری کی تو معاملہ تو اس نے اپنے بارے میں مکمل کر دیا نا، کہ وہ مردود تو ہو گیا. اب جب مردود ہو گیا تو اس مردود کے اوپر حجت پوری کرنا کہ وہ اپنے آپ کو مزید پان سے، تو دلائل ان کو ملتے رہتے ہیں. جیسے گمراہ لوگ نہیں ہوتے، آپ ان کو ایک بات سمجھائے تو دوسری بات کریں گے، دوسری بات سمجھائے تو تیسری بات کریں گے، تیسری بات سمجھائے تو چوتھی بات کریں گے. یعنی یہ سلسلہ وہ ختم ہونے کا نہیں ہوتا. لیکن اگر سمجھنے والے ہوتے ہیں درمیان میں، دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں جو سمجھنے والے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لے طالبین ہوتے ہیں، سمجھنے والے کے بجائے میں کہ ان کے طالبین جو ہوتے ہیں، وہ درمیان کے باتوں سے کچھ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے. بس پھر وہ اسی پہ چپ ہو جاتے، وہ آگے نہیں بڑھتے. پھر وہ آگے اس چیز کی طلب میں رہتے ہیں جو کہ ذرا مفید بات ہوتی ہے، جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. اب مفید بات کیا ہے وہ بتاتا ہوں. مفید بات صرف اتنی ہے کہ جتنا اللہ نے ہمیں بتانا چاہا اس پہ ہم مطمئن ہو جائیں، اور جو اللہ نے روکنا چاہا اس کو ہم حکمت کا ذریعہ سمجھیں. یہ مفید بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے جتنا بتانا چاہا وہی مفید ہے، اور جتنے بتانے سے مطلب گویا کہ ہمیں یعنی جتنا نہ بتانا چاہا تو پتہ چل گیا کہ وہ معاملہ ہمارے لیے اندر، یعنی وہ وہی درخت ہے جنت میں کہ اس کے قریب نہ جانا. ہاں جی، تو ہم لوگ اس کے قریب کیوں جائیں؟ تو یہ مطلب یعنی یہ والی بات. تو اگر ہم ایک آدمی اس چیز کو نہیں مانتا اور نہیں سمجھتا اور اپنے دلائل قرآن و سنت سے بالا سمجھتا ہے، یہ جو ہمارے جتنے بھی اہل حق ہوتے ہیں یہ ایک حد تک بات کرتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرآن میں علماء راسخین کا کیا قول مشہور ہے. علماء راسخین کیا کہیں گے آگے؟ ہاں بالکل. بس وہ جو ہے نا اتنی بات کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. علماء راسخین کی بات کر رہے ہیں. اور جو ادھر ادھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جن پہ علم راسخ ہو گیا تو سب سے بڑا علم یہ ہے
کہ جس چیز کا علم نہ ہو سکتا وہ آپ کو پہلے سے معلوم ہو کہ اس کا علم نہیں ہو سکتا. یعنی سب سے بڑا علم کیا ہے؟ جو آپ کا وقت بچا رہا ہے, جو آپ کو بچا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہاں میرے دال نہیں گلتی, یہاں میں آگے نہیں جا سکتا, یہ میرے لیے راستہ بند ہے, یہاں پر مجھے رک جانا چاہیے, یہاں پر مجھے رک جانا چاہیے. تو یہ علماء راسخین کا مقام ہے. تو علماء راسخین جو ہوتے ہیں وہ ایک حد سے زیادہ نہیں آگے جاتے, جبکہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پنساتے رہتے ہیں. مطلب وہ جو ہے نا وہ سمجھتے کہ اس کا کیوں جواب نہیں, اس کا کیوں جواب نہیں, وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے رہتے ہیں. علماء راسخین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ مطلب اس کے تمام اشارے مکمل ہی نہیں ہے, تو میں اس میں کیا کر سکوں گا, درمیان میں اتنے گیپس ہیں, تو ان گیپس کو میں فل ہی نہیں کر سکتا, تو لہٰذا یہاں پر میں چل ہی نہیں سکوں گا. تو مجھے یہ پتہ ہے, یعنی یہ جو ہے نا مطلب یعنی ہمارا جو انجینئرنگ کا قانون ہے کہ اب جب کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں تو اس سے پہلے فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے. اس میں یہ چیک ہوتا ہے کہ یہ کام ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اور اگر ہو سکتا ہے تو اس میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اگر اس میں فائدہ نہیں ہو تو نہیں کرتے. مجھے خود یہ ایک رپورٹ دیا گیا تھا جو ایک کنڈیشنل کیلکولیشن کے لیے ایک حال کا دیا گیا تھا کہ اس پہ آپ جو ہے نا وہ رپورٹ بنائیں. ہمارے اسلامی کالج کا حال تھا, تو پرنسپل سے ملا, ان کے بیٹا یہ سارے آپ اپنا کالج ہے, بس آپ کو جو چاہیے آپ کریں, مطلب ہم خوش ہیں, آپ جو بھی کرنا چاہیں. تو اس کی ہر طرح سے پیمائش میں نے کی. تو ہر طرح سے پیمائش کرنے کے بعد نتیجہ جو نکلا کہ وہ چونکہ بہت اونچا حال تھا نا, بہت پرانا انگریزوں کے دور کا حال تھا, تو بہت اونچا تھا, تو اس میں اگر ہم کرتے تو فال سیلنگ کرنا پڑتی, یعنی اے سی کے لیے, اس سے اس کی خوبصورتی تباہ ہو جاتی. اور اگر فال سیلنگ نہیں کرتے تو اتنی زیادہ کنڈیشن کرنی ہوتی جو کہ صرف چند ڈگری سینٹی گریڈ فرق کے لیے اتنا سارا خرچ کرنا پڑتا. تو اس پر میں نے کہا دس ہال شوڈ ناٹ بی ایئر کنڈیشنڈ, اس حال کو ایئر کنڈیشن نہیں کرنا چاہیے, بس یہ خود نیچرل ایئر کنڈیشن ہے, بس اس کو مزید نہیں چڑھنا چاہیے. بعض دفعہ ایسا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ بھائی یہ کام فضول ہے کرنا, تو میں کیوں کروں, بجائے اس کہ میں کوئی اور کام کیوں نہ کروں. ہاں جی. اور ایک دفعہ ہمیں سوال دیا گیا تھا, یہ یہاں پر کلاس میں پروفیسر تھے, ایک سوال دیا تھا, وہ سوال حل ہی نہیں ہو رہا تھا. تو اس کے میں نے نیچے لکھ دیا کہ یہ موجودہ معلومات جو دی گئی اس کے مطابق یہ سوال حل نہیں ہو سکتا, اور یہ لکھ کر چھوڑ دیا. وہ جو استاد تھا وہ حضرت مولانا زکریا صاحب تشریف لائے تھے فیصل آباد, تو ان کے ساتھ اتفاق کے لیے بیٹھ گئے. پھر بعد میں بھی چلا حضرت کے دیکھنے کے لیے. میں گیا تو وہاں میں نے پوچھا حضرت سے, میں نے کہا کہ آپ نے جو سوال دیا تھا اس کا کوئی جواب تھا؟ تو ہنس پڑے, کہتے آپ نے کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ لکھا ہے کہ معلومات جو موجود ہے اس کے مطابق یہ سوال حل نہیں ہو سکتا. کہتے یہ اس کا جواب تھا. یہ اس کا جواب. تو مطلب یہ کہ جو علماء راسخین ہوتے ہیں وہ ایک حد تک جاتے ہیں, اس سے آگے نہیں جاتے, اور جہاں تک جانا ہوتا ہے بس وہی تک جاتے. تاکہ ہفتہ دو ملت مدام در جہاں ماند الى یوم القیام, تاکہ 72 فرقے قیامت تک ہمیشہ جہان میں قائم رہے. آگے کثرت مذاہب میں جو حکمت ہے اس کو بیان فرماتے ہیں. سبحان اللہ. عزت ہے مخزن بوت اندر بہا کی برو بسیار باشد قفلہا. قیامت کے لحاظ سے خزانے کی عزت اس صورت میں ہوتی ہے کہ اس پر بہت سے قفل چڑھے ہوں, یعنی مضبوط خزانہ ہو. یہ جس طرح کھلا خزانہ چندہ قابل قدر نہیں ہوتا, بلکہ وہی خزانہ زیادہ محتنم سمجھا جاتا ہے جو بہت سے قفل توڑنے کے بعد ہاتھ لگے. اس طرح اگر حقیقی مذہب شبہات و اعتراضات و اختلافات کے بغیر نمایاں ہوتا تو وہ چندہ اہم نہیں سمجھا جاتا. اب جو بہت سے گمراہ فرقوں کے دلائل سن کو اس کی تردید کر کے ہمیں حق سمجھ میں آ جاتا ہے تو بڑا محتنم معلوم ہوتا ہے. آگے دوسری حکمت بیان فرماتے, چو جہاں نی ظلمت استو غیب این از برائے سائم باعث زمین. یہ جہاں تاریکی وقفہ حقیقت کا عالم ہے, پس تاریک سائے کے لیے زمین ہی چاہیے. دنیا گمراہی وقفہ حق کا حقائق کا مقام ہے, اس لیے کثرت مذاہب کے لیے عالم موضوع ہے, بخلاف اس کے عقبہ میں امر حق ہی نمایاں ہوگا. تا قیامت ماند این ہفتہ دو
کم نیاد مبتدیرہ گفتگو، انہی حکمتوں کی بنا پر یہ 70 اور 272 یعنی قائم رہیں گے، اس لیے بدعتی بھی بحث و جدل میں گفتگو سے بند نہیں ہوتا۔ آگے پھر حکمت مذکور اللہ کا اعادہ فرماتے ہیں، عزت مقصد بود اے ممتحن، پیچھے پیچھے راہ و اخبار حزن، اے محنت کش، منزل مقصود کی قدر اس صورت میں ہوتی ہے کہ راستہ پیچیدہ و دشوار گزارو اور حزن کا خطرہ بھی درپیش ہو۔ عزت کعبہ بود آنا ہیا دست اعراب و طول بادیا، حاجی کو زیارت کعبہ کی قدر اس صورت میں ہوتی ہے کہ وہ حاجی کے وطن سے دور اس کنارہ زمین ہو اور عربوں کی چوری و بیابان کے درازی تکالیف کا سامنا ہو۔ اس حکمت کو تمثیل میں بیان کرنے کے بعد اب تمثیل کو مفصلوں پر چسپا فرماتے ہیں۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، کعبہ کے بارے میں بات آ گئی نا، پہلے وقتوں میں رش نہیں ہوتا تھا، لیکن کعبہ شریف پہنچنا مشکل ہوتا تھا، سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، راستے میں یہ مسائل ہوتے ہیں جس کا حضرت نے ذکر کیا ہے، تو اس لحاظ سے جب لوگ جاتے تھے وہ بڑا ہی مجاہدہ کرنا پڑتا تھا۔ اب وہ مشکلات نہیں ہیں، آپ 5 گھنٹے میں جدہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر تقریباً کچھ 5-6 گھنٹے میں مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ مسئلہ نہیں، ایک دن کے اندر اندر سارا کام ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ سب لوگ کے لیے آسان ہو گیا تو اتنا زیادہ رش ہو گیا کہ اب رش کی وجہ سے مسئلہ ہے، اور سارے مسائل رش کے ہوتے ہیں، تو اس میں مجاہدہ ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدے کا بندوبست کیا ہوا ہے کہ یا اس طریقے کا مجاہدہ ہوگا یا اس طریقے کا مجاہدہ ہوگا۔ آج حج کو آسان مطلب جو ہے نا عمل نہیں کہا گیا، یہ مشکل ہے۔ عورتوں کے لیے تو باقاعدہ حج کو جہاد کے طور پہ فرمایا گیا ہے، عورتوں کا جہاد جو ہے نا وہ حج ہے ان کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے حکمتاً بعض چیزوں کو مشکل بنایا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس میں اپنی اصلاح بھی کر سکیں، ان کو اس کے اصل فوائد بھی پہنچ سکیں۔ اچھا، ہر روش ہر رہ کہ عام محمود است عقبہ و مانع اور رہزن است، جو مذہب اور طریقہ اچھا نہیں، اس مذہب کی راہ میں ایک گاٹی اور ایک مانع اور ایک رہزن ہے۔ ای روش خصمی حقودی آشدہ تا مقلد درد ہو رہ ہیران شدہ، یہ باطل مذہب اور حق مذہب کا حریف اور دشمن بن گیا، حتیٰ کہ ظاہر دین ان دو راستوں میں حیران کہ کس پر چلے اور کس پر نہ چلے۔ عجیب نکتہ ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ مصنوی شریف کی بہت سے مقامات میں تقلید اور مقلد کی مذمت بڑی شدت کے ساتھ کی، اور ہر جگہ سیاق و سباق کو دے کر اور خود مولانا رحمۃ اللہ کے مقلد امام اعظم رحمۃ اللہ ہونے کو ملحوظ رکھ کر ایک ادنا بصیرت کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں تقلید سے ریس، بیڑیا چال، ظاہر پرستی، بے بصیرت و نقال مراد، جس کو تقلید مصطلح سے کوئی نسبت نہیں، مگر بعض دلیل اگر مقلد ان اشعار کو خواہ تقلید مصطلح کی تردید میں پیش کر دیا کرتے ہیں۔ یہ شعر اس بات کے لیے بمنزلہ قطعی ہے کہ تقلید سے مولانا کی مراد ظاہر پرستی ہے اور مقلد سے بظاہر پرست، کیونکہ تقلید مصطلح کے معنی میں شعر کا مطلب قائم ہونا دشوار ہے، اور جب اس کے معنی ظاہر پرست کی تسلیم کیا تو جیسے کہ ہم نے اختیار کیا تو شعر کا مضمون من و عن غیر مقلدین پر صادق آتا ہے، نہ کہ مقلدین پر تقلید مصطلح پر۔ اب سنیے اس شعر کا تعبیر ترجمہ یہ ہوگا، یہ شعر دوبارہ سن لیں تاکہ مطلب اس کا سمجھ میں آ جائے۔ این روش خصم و حقودی آشدہ تا مقلد درد رہ شدہ، یہ باطل مذہب اس حق مذہب کا حریف اور دشمن بن گیا، حتیٰ کہ مقلد یہاں پر فرمائے گی نا تو ان نے ظاہر دین کا کیا ہوا ہے، تو اگر میں مقلد کا کر دوں، حتیٰ کہ مقلد ان دو راستوں میں حیران کہ کس پر چلے کس پر نہ چلے۔ مقلد تو حیران نہیں ہوتا، مقلد تو ایک راستہ ہوتا ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اگر اس کا مطلب میں مقلد کرتا ہوں مقلد مصطلح، تو پھر اس میں حیران کیوں ہے؟ وہاں تو حیرانی بلکہ حیرانی سے بچنے کے لیے تو تقلید ہے، تو اگر میں ظاہر بین کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، ظاہر بین کو پتہ نہیں چلتا، ظاہر بین کو پتہ نہیں چلتا، لہذا وہ دو راستوں میں حیران ہو سکتا ہے۔ تو حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ اب سنیے اس شعر کا تعبیر ترجمہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مذاہب میں سے ایک مذہب فروعات میں دوسرے مذہب کا حریف ہو گیا، حتیٰ کہ ظاہر دین یعنی غیر مقلد جو صرف روایت پر نظر رکھتا ہے اور تفقہ اور روایت سے آری ہے، ان دو مذہبوں میں حیران ہے کہ کس پر عمل کرے کس پر نہ کرے۔ ان کے مقلدین امام پر یہ مضمون صادق نہیں تو وہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب پر نظر ہی نہیں کرتے، پھر وہ دو مذہبوں میں کیوں حیران ہو لیں گے؟ یہ حیرانی سرگردانی تذبذب انہی لوگوں کا حصہ ہے جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ فہم
اصل میں واقعتاً اس وقت ہمیں لوگ کہتے ہیں نا، یہی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ 4 امام کو مانتے ہیں، 4 اماموں کو مانتے ہیں، ایک کو مانو، محمدی ہو جاؤ۔ ان کا بڑا دعویٰ کیا ہے؟ محمدی ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ حنفی ہے اور شافعی ہے اور مالکی ہے، ہم محمدی ہے۔ اب ان جو لوگ اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ کم از کم 12 ہیں۔ اب ان میں کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے؟ ان میں ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھ، دوسروں کو باطل سمجھتا ہے، جبکہ ہم 4 کے چاروں کو حق پر سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں تو پریشانی نہیں ہے نا، ہمیں تو پریشانی نہیں، ہم تو چاروں کو چاروں حق پر سمجھتے ہیں۔ لہذا میں کیا مسئلہ؟ ہاں عمل میں صرف ہم ایک پر کرتے ہیں، مشکل عمل میں ہے نا، تو مشکل عمل کا ختم ہو گیا، باقی ماننے کی بات مانتے ہم سب کو، لہذا میں کوئی پریشانی نہیں۔ جبکہ ان کو پریشانی یہ ہے کہ وہ تو چاروں کو جو نہیں مانتے وہ راستہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ تقلید اس معنی میں کرے، تقلید مستلق کے مطلب یہ ہے کہ صرف ایک کی مانے عمل کے لیے اور باقی کو صحیح مانے، یہ تو ان کے پاس ہے نہیں۔ جب ہے نہیں تو 12 میں سے کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے؟ تو اب بتاؤ اختلاف سو کون سا ہے؟ یہ اختلاف سو ہے یا یہ اختلاف سو ہے؟ ظاہر مطلب ہے کہ جو دوسروں کو غلط سمجھ رہے وہی اختلاف سو ہے نا، اور یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ خوارج صرف اپنے آپ کو صحیح کہتے تھے، کسی اور کو کہتے صحیح نہیں کہتے تھے۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی وہ بھی یاد رکھا جائے کہ آپ نے خوارج کے بارے میں کیا پیشن گوئی فرمائی تھی۔ یہاں تک فرمایا تھا کہ وہ ایسے عمل کریں گے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو ان کے سامنے ہیچ سمجھو گے۔ کن سے فرما رہے تھے؟ صحابہ کرام سے۔ لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو باقاعدہ علی رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا کہ وہ ایسے ہوں گے جن کے عورتوں کی طرف پستان ہوں گے۔ تو جس وقت لڑائی ہوئی ان کے ساتھ بہت سخت، وہاں جو لڑائی ہوئی اس لڑائی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کو بہت مارا۔ تو حضرت نے تلاش کرنا چاہا کہ وہ آدمی کہاں ہے، مطلب جن کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، وہ مل نہیں رہا تھا۔ تو حضرت علی کرم پسینے چھوٹ رہے تھے، کہیں میں نے متقی کو تو نہیں مارا۔ ہاں جی، تو بہت دیر کے بعد چونکہ اندھیرا ہو گیا تھا، کسی جاڑی سے ان کی لاش مل گئی۔ اس پر پھر حضرت علی اتنا خوش ہوئے کہ تمام عمر اس پر شکر کرتے رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے کام لے لیا۔ تو یہ بدلہ ہے۔ تو ظاہر بین لوگ جو ہے نا یہ ہوتے ہیں، ظاہر بین لوگوں کو صحیح بات کرتا ہوں ان کو راستہ نہیں ملتا۔ وہ چونکہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ اس کے یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ فقاہت کو ان کے پاس ہوتی نہیں۔ بلکہ سب سے بڑی بات میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی کسی نعمت کی ناقدری سے وہ نعمت اٹھا دی جاتی ہے۔ ظاہر مطلب اللہ جیسے ضد ہے نا، مطلب اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اس کے نعمت کو بڑھا دی جاتی ہے، تو اگر کوئی شکر نہیں کرتا پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ ہٹا دی جاتی ہے۔ تو اب فقہا کی مخالفت کرنے کی وجہ سے انہوں نے فقاہت کی چونکہ قدر نہیں کی تو ان سے فقاہت ہٹا دی جاتی ہے۔ نتیجتاً ان لوگوں کے ساتھ جب آپ بات کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ اپنی دلائل سے ایک بچے کو بھی سمجھا دیں گے لیکن ان کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ جو اپنی بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ کون سی بات ہے، مطلب یہ تو بالکل 2-2-4 کی طرح بالکل واضح بات ہے، لیکن نہیں، ان کے لیے واضح بات نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس کی یہ والی بات ہے کہ فقہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یعنی گویا کہ فقاہت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی ناقدری کا اثر ان کے اوپر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان سے خود فقاہت ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر عمر بھر ان چیزوں میں الجھتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے کاموں سے جس کی وجہ سے ہماری عاقبت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفاظت میں لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔